جنگ میں خواتین پر تشدد کے واقعات میں اضافہ، رواں سال 1000 سے زائد خواتین تشدد کا شکار ہوئیں۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تر خواتین زمین کے تنازع اور غیرت کے نام پر تشدد کا نشانہ بنی۔ شادی شدہ خواتین کے اغوا کے 60% مقدمات جھوٹے قرار، گھریلو جھگڑوں سے پریشان ہو کر خواتین خود گھروں گھس گئیں۔ فیصل آباد میں ہر 2 دن کے بعد ایک اغوا کا جھوٹا مقدمہ درج کرایا جاتا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق 6 سالوں کے دوران شادی شدہ خواتین اغوا کے 2429 مقدمات درج کرائے گئے، جن میں 1560 مقدمات بوگس ثابت ہوئے۔ آزادی صحافت پر ایک اور حملہ، اسلام آباد میں مریم نواز کی پیشی پر کوریج کے لیے آنے والے 24 نیوز کے رپورٹر احتشام کیانی گرفتار، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر رہائی ملی۔ پولیس اہلکاروں نے احتشام کیانی کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ فیصل آباد اور ٹوبہ میں صحافیوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ سابق ایم پی اے امجد علی جاوید نے رپورٹر کی گرفتاری کو حکومت کی ناکامی قرار دیا۔ بڑھتی مہنگائی، گیس کے نرخوں میں اضافہ، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا بھی بڑا مسئلہ، فیصل آباد میں کپڑے کے تاجروں کی مشکلات بڑھنے لگی۔ فوم کی قیمتوں میں 30% تک اضافہ، خام مال مہنگا ہوگا تو تیار مال کی قیمت بھی بڑھانی پڑے گی۔ 1 ماہ پہلے پرانی قیمتوں پر بک آرڈرز پورے کرنا مشکل ہو گیا۔ مرغی کی خوراک میں 100 روپے فی بیگ کا اضافہ، گرمیوں میں بھی انڈے 140 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ فیصل آباد پولٹری ایسوسی ایشن نے پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کا خدشہ ظاہر کیا۔ حکومت سے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کر پولٹری پالیسی بنانے کا مطالبہ۔ جرمنی میں ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی ہیم ٹیکسٹائل ایکسپو ملتوی، فیصل آبادی ایکسپورٹرز پریشان، ایکسپو ملتوی ہونے کو ایکسپورٹ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ چیئرمین فیڈمک کاشف اشفاق ملک کی معیشت کی مضبوطی کے لیے پر امید، بولے صنعتکار اب آن لائن اپنے سیمپل دکھا سکتے ہیں۔ ایکسائز فیصل آباد کے افسران ہی خزانے کو نقصان پہنچانے لگے، پیپلز کالونی میں کمرشل جائیدادوں کے ریکارڈ میں غلط اعداد و شمار کے انکشاف، ٹیکس چوری کرانے کا الزام ثابت ہونے پر متعلقہ انسپیکٹرز کے خلاف چارج شیٹ جاری۔ کاندے والا میں انصاف کے دعوے داروں نے انصاف کی دھجیاں اڑا دی، احساس رجسٹریشن سینٹر کا عملہ رجسٹریشن کے حصول کے لیے آئی خواتین سے ناانصافی کرنے لگا، رشوت اور سفارش والی خواتین کو ٹوکن دینے کے خلاف خواتین کا احتجاج۔ ریلوے حکام کی لاپرواہی، چنیوٹ کے 8 اہم مقامات ریلوے پھاٹک سے محروم نکلے، محلہ جھرکن، غفور آباد، مصطفیٰ آباد اور کوٹ احمد یارڈ سمیت جناب نگر کے متعدد علاقے شامل۔ گنجان آباد علاقوں میں پھاٹک نہ ہونے سے ٹرین حادثات بڑھنے لگے، شہریوں کی حکام سے نوٹس لینے کی اپیل۔ ماحول کو آلودگی اور سموک سے بچانے کے لیے محکمہ ماحولیات فیصل آباد ایکشن لے، محکمہ داخلہ کا دفعہ 144 نافذ کرنے سے صاف انکار، محکمہ ماحولیات دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کرے، منصوبہ بندی کا مشورہ دے دیا۔ فیصل آباد کی اینٹی سموک کمیٹی کا اجلاس، آلودگی پھیلانے والی فیکٹریز اور ٹرانسپورٹ کی نشاندہی کی جائے، ڈی سی محمد علی نے محکمہ ماحولیات کو ذمہ داری سونپ دی، سموک کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کی۔ فیصل آباد کے اسکولوں میں مزید 3 طلبہ اور 1 ٹیچر میں کرونا وائرس کی تصدیق، سرکاری اسکولوں میں کرونا سے متاثرہ طلبہ کی مجموعی تعداد 6 ہو گئی۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول گٹی سے 2 سیکنڈ ایئر اور 1 ناہم کی طالبہ کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ کرونا کے باعث معطل تعلیمی سفر پھر سے بحال ہونے لگا، دوسرے مرحلے کے تحت ششم، ہفتم اور ہشتم کلاسز بھی لگ گئیں۔ سماجی فاصلہ اور آلٹرنیٹ ڈے ایجوکیشن کو مد نظر رکھا جائے گا۔ 6 ماہ کے بعد اسکول آتے ہوئے طلبہ اور طالبات کافی خوش دکھائی دیے، کرونا SOPs پر عمل درآمد، والدین بھی انتظامات سے کافی مطمئن نظر آئے، اساتذہ کا بھی بیماری سے بچنے کے لیے احتیاط برتنے پر زور۔
لیفٹیننٹ کرنل وسیم اختر کی ڈی آئی جی سعید اللہ گوندل سے ملاقات، جیلوں کی سیکیورٹی کیمرہ واک تھرو گیٹس اور جدید آلات کا جائزہ لیا۔ جھنگ اور ٹوبہ کی جیلوں میں سی سی ٹی وی کیمروں پر بریفنگ بھی لی۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں مختلف تاجر تنظیموں کی صدر چیمبر آف کامرس رانا سکندری اعظم سے ملاقات، ٹیکسز کو ون ونڈو کرنے کے دیرینہ مطالبے پر بات چیت کی گئی۔ تاجر کہتے ہیں کہ ہم 32 محکموں کو مختلف شکلوں میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں، ان تمام مراحل کو ون ونڈو کرایا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی انفارمیشن سیکریٹری ایم این اے ڈاکٹر نفیسہ شاہ جمعے کو چنیوٹ آئیں گی۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو، پلوشہ خان، قمر زمان قائرہ اور چودھری منظور ہمراہ ہوں گے۔ سید حسن مرتضیٰ کی رہائش گاہ پر سیاسی بیٹھک لگ گئی، حکومت مخالف تحریک پر مشاورت اور حکمتی عملی طے ہوگی۔ بچوں کو جسمانی معذوری سے بچانے کے لیے پولیو مہم کامیابی سے جاری، ضلع فیصل آباد میں 2 روز کے دوران 8,11,792 بچوں کو حفاظتی قطرے پلا دیے گئے۔ ٹوبہ میں 2,07,876 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر عمر جاوید نے بریفنگ لی۔ ڈائریکٹر ایڈز کنٹرول پروگرام پنجاب ڈاکٹر منیر احمد نے چنیوٹ میں پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی کے زیر صدارت اجلاس، اے ڈی سی جی مدثر نواز، سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق سپرا، ڈی ایچ او ڈاکٹر بلال احمد، اسسٹنٹ کمشنرز اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ فیصل آباد میں کاروباری سیاست کی سب سے بڑی اور تہلکہ خیز خبر سامنے آ گئی۔ سابق چیئرمین ایپٹما حبیب گجر نے یونائیٹڈ گروپ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ حبیب گجر کا نیشنل گروپ کے سرکردہ ممبرز میں شمار تھا۔ اور جھنگ کے سپیریئر کالج میں میٹرک امتحانات کے نتائج پر تقریب، اعلیٰ کارکردگی دکھانے پر طلباء اور طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ میزبانی ڈائریکٹر کالج کرنل ریٹائرڈ ریاض احمد نے کی۔ جی ای او زنانہ عابدہ پروین کی بھی شرکت، طلباء کی محنت کو سراہا گیا۔